کوئی کسی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہم کہتے ہیں کاش وہ اس وقت گاڑی میں نہ ہوتی تو آج ہمارے ساتھ زندہ ہوتی، کاش اگر وہ فلانے سفر پر نہ گئی ہوتی تو آج یہ نقصان نہ ہوا ہوتا۔ تو کلیئرلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ باتیں کافرانہ باتیں ہیں، تو ایمان والوں کو اس بات سے منع کر دیا گیا ہے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اور اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور خواہ تم مر جاؤ یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نرمی ہے، لنت لہم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نرم مزاجی ہے اس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہت نرم دل ہیں۔ اور پھر بتا دیا گیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ تندخو ہوتے یا سنگ دل ہوتے تو سب آپ کے گرد و پیش سے جھٹ جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جو صحابہ کرام کی جو محبت، کل ہم نے جو اتباع کی مثالیں پڑھی وہ تو بہت تھوڑی پڑھی۔ آپ کو اگر موقع ملے تو پلیز اس ٹاپک کے اوپر ان ڈیٹیل پڑھیں کہ صحابہ کرام کا اتباع کس درجے کا تھا اور وہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے۔ ہم نے وہ جو نشید بی لائک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو مل گئی ہوگی واٹس ایپ گروپ دورہ قرآن کے اوپر، اور میں اس چیز کے لیے بھی تھوڑی سی پریشان ہوتی ہوں، تو آپ کو ایک طرح سے معذرت بھی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ واٹس ایپ کے اوپر بہت زیادہ لوڈ نہ آئے میسیجز کا لوگوں کے لیے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بہت ایک برڈن ہوتا ہے، لیکن دورہ قرآن کی بہار ہے تو جو کچھ آپ لوگ یہاں پہ سنتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جتنا مٹیریل ہم نے ڈسکس کیا ہوتا ہے، چونکہ لوگ پھر پرائیویٹ میسیجز کر کے پوچھتے ہیں تو ہم لوگوں کی آسانی کے لیے ان کو واٹس ایپ گروپ کے اوپر شیئر کر دیتے ہیں تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو معذرت اگر لوگوں کے لیے یہ ایکسٹرا برڈن ہے تو پلیز آپ لوگ اپنے اس گروپ کو میوٹ پہ رکھیں تاکہ آپ کو وہ زیادہ برڈن نہ لگے، لیکن جتنے لوگ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور فائدہ اٹھائیں۔ تو بات ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کب ہوتا ہے؟ جب شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، یہ اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ اطاعت پاسبل ہے، اتباع پاسبل نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نرم مزاجی تھی، جتنے وہ محبت کرنے والے تھے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی، اور جس کی وجہ سے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے۔ تو یہ نرم مزاجی جس کے بھی اندر ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہت خیر عطا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھرانے کو نرمی دی گئی وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہے، اور جس گھرانے سے نرمی لے لی گئی تو وہ ان کے لیے باعث نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں نرمی ہو وہ اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس چیز میں نرمی نہ ہو وہ اس کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ سو بی پولائٹ، بی سافٹ، بی ہمبل، بی لونگ، ٹھیک ہے؟ اسی میں خیر ہے۔ آج ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں، پہلے ہمیں یہ چیزیں ہر طرف سے سننے کو ملتی تھی، نانی سے، دادی سے، امی سے، ابو سے، ٹیچر سے، اسکول کے ماحول سے، اخباروں کے اندر، ٹی وی کے اوپر، ہر جگہ سے یہی میسج ہوتا تھا، نیکی کر دریا میں ڈال، لوگوں کے لیے بھلے بنو۔ اب ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں میسیجز بالکل اس کے اپوزٹ ریسیو ہو رہے ہوتے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں، اچھے بننے کا کوئی فائدہ نہیں، اپنا حق چھیننا سیکھو۔ یہاں پہ کوئی کسی کو اس کا حق نہیں دیتا، رائٹس اپنے چھین کے لینے پڑتے ہیں۔ آج ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں ان میسیجز کے ساتھ رہتے ہوئے ان کا یقین اور توکل ان کو ان باتوں پر جماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے وعدے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس اخلاق سے سنوارتے ہیں چاہے ان کو دنیا کے کچھ فائدے نہ ملے، ان کا دل مطمئن رہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ایسے دیکھنا چاہتا ہے اور اسی میں میرے لیے خیر و بھلائی ہے۔ نرمی، محبت، چاہے وہ کسی بھی رشتے میں ہو۔ ڈسپلن کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کہے نہیں میں نے ڈسپلن کرنا ہے اس لیے میں ایسے کر رہی ہوں۔ ڈسپلن بھی نرمی سے ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کیا کسی نے کسی کو ڈسپلن کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈسپلن کیا؟ اپنی نرم مزاجی کے ساتھ۔
تو نرمی کے ساتھ بھی ڈسپلن ہو سکتا ہے. تو گھروں کے اندر بھی آپ دیکھیں ہر وقت لڑائی جھگڑے کا ماحول، ہر وقت لاؤڈ ہونا، ہر وقت ایک سختی کی جو ایک کیفیت ہے، اس کے لیے ہم سب نے کوشش کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے اور اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اگر ہم ہر وقت اس چیز کا بلیم لوگوں کے اوپر ڈالیں گے اور شیطان کے جملوں کے ساتھ اپنے آپ کو کیا تسلی دیں گے، مجھے زمانے کی تھپڑوں نے ایسا کر دیا، مجھے زمانے کی ہواؤں نے ایسا کر دیا، میں ایسی تھی نہیں، تو یہ جواب نا کام نہیں آنے اللہ کے ہاں. اور پھر وہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مزاج میں ان کی سختی آ گئی، نہیں، ان کی نرمی ویسی ہی برقرار رہی. اور اسی نرمی سے بہت ساری خیر آئی. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم شاید نرم ہو جائیں گے نا تو ہم سمجھتے نہیں، اللہ اکبر، یہی چیزیں ہم کانسٹنٹلی بولتے رہتے ہیں اور یہ جو ہم بولتے ہیں نا انہی کے اثرات ہمارے اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ پھر ہمارے ایکشنز بھی اسی بول کا فالو کر رہے ہوتے ہیں. آج کل نرمی کا زمانہ نہیں ہے. ریلیٹ کر سکتے ہیں جملوں کے ساتھ، سنتے ہیں ہم لوگ یہ باتیں، یہ نرمی کا زمانہ نہیں ہے. نرم رہو گے نا تو سارے لوگ تمہارے اوپر سے چڑھ کے گزر جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور اللہ ہماری اصلاح کرے کہ جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے خیر و بھلائی کا ایک پیکج بنا کے ہمیں دیا کہ دنیا میں سکسیس اور آخرت میں سکسیس، these are actually the jewels that if you decorate yourself with it you will get actual beauty in both worlds. تو اس میں نرمی ہے. تو گھرانوں میں نرمی پیدا کرنا، اپنے بچوں کے اندر ان کوالٹیز کو پیدا کرنا اور اپنے ایکشنز کے ساتھ اپنے گھر میں اس ماحول کو رواج دینا. میٹس کے ساتھ بات کرتے ہوئے، شاپس پہ بات کرتے ہوئے، مطلب مجھے ایک دفعہ اسی طرح ایکسپیرینس ہوا کہ شاپ پہ بھی گئی یا کسی ٹیکسی میں بھی گئی تو مطلب ہر بندہ، میں سوچ رہی ہوں ہر بندہ چیخ کیوں رہا ہے نا، مطلب ایک ہی بات ہے، آپ آرام سے کریں، وہ والا نکال کے دیں مجھے سوٹ، وہ والا نہیں میں کہہ رہی، میں وہ والا کہہ رہی ہوں. سو آپ اسی بات کو آرام سے کریں، بھائی پلیز وہ نکال کے دے دیں. اس میں کتنی ایک ہی بات ہے، کتنا فرق ہے لہجے کا. اچھا، اور پھر آپ جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو جی اب میں نے کیا ایسی بات کر دی، میں تو بولتی ہی ایسی ہوں، کیونکہ وہ ہماری سختی ہمارے مزاج کا حصہ بن چکی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اور ہمیں لگتا ہے کہ اچھا، وہ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آپ لڑ کیوں رہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم کہاں لڑ رہے ہیں، ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں. تو ڈسکس کرنے کے لیے آوازیں اتنی بلند ہو جاتی ہیں، لہجوں میں اتنی سختی آ جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے آپ تو عام بات کر رہے ہیں، لیکن دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے میدان جنگ میں دو بندے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. تو نرمی سب سے پہلے لہجوں کی ہوتی ہے، لہجوں میں نرمی آتی ہے، پھر الفاظ کی سلیکشن میں نرمی آتی ہے، پھر معاملات میں نرمی آتی ہے، اور پھر ماحول میں نرمی کی فضا ہوتی ہے اور اس کی خوشبو سے گھرانے مہکنے لگتے ہیں. تو یہ وعدہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ کسی موٹیویشنل سپیکر کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بات ہے کہ جس چیز میں نرمی ہو اس کو زینت بخشتی ہے، اس کو بیوٹیفائی کر دیتی ہے، اور جس چیز میں نرمی نہ ہو وہ اس کو عیبدار بنا دیتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو. یہ یاد رکھیں کہ کس واقعے کے بعد یہ بات ہو رہی ہے، غزوہ احد کے اتنے بڑے نقصان کے بعد، اور کیا گائیڈنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے کہ تم ان کو معاف کر دو. آپ دیکھیں جس کے اندر نرمی ہوتی ہے تو پہلے تو اس کی اس بات کو اپریشیٹ کرنا، جیسے آپ کے بچے آپ کے پاس آتے ہیں کزنس کی شکایت لے کے، فرینڈس کی شکایت لے کے، کسی کی بھی شکایت لے کے، تو آپ اسے کہیں اللہ نے تم پہ کتنا رحم کیا ہوا ہے کہ تمہیں اتنی سافٹ نیچر دی ہوئی ہے، تو کوئی بات نہیں. اور آپ دیکھیں یہی جو آیات ہیں آپ یہی پڑھ کے بتا سکتے ہیں کہ اب تم کیا کرو کہ انہیں معاف کر دو اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرو. فاعفو عنہم، پھر صرف معاف نہیں کرنا، پھر تم بیٹا تم ان کے لیے دعا کرو کہ بس ان سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف کر دے. فاستغفر لہم ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ محبت کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں سے. خیر ہے انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تم اللہ پہ بھروسہ رکھو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان کے قصور معاف کرو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو. بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. What a beautiful and powerful set of ayahs.
آپ بتائیں کتنی اس میں طاقت ہے نا، کہ معاف کر دینا، بخش دینا، دعائیں مغفرت ایسے لوگوں کے لیے کرنا. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سے بغض جائے، کسی کی وہ جو تکلیف جو ہمیں بار بار معاف کرنے کے باوجود ہوتا ہے نا، آپ معاف کر چکے ہوتے ہیں اللہ کی خاطر، لیکن وہ پنچ کیے جاتی ہے کیے جاتی ہے کیے جاتی ہے، اور آپ خود اس چیز سے تنگ ہوتے ہیں. اس کا جو یہاں پہ علاج بتایا گیا ہے وہ کیا ہے، یہ آپ کر کے دیکھیں. اس شخص کے لیے دعائیں مانگنا شروع ہو جائیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کو ایسی ٹھنڈک ملے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا. اور پھر اس کے بعد وشاورہم فی الامر، پھر اتنا بڑا نقصان جن کی وجہ سے ہو گیا، اب ان کو اس چیز میں سے نکال نہ دو کہ نہیں 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 آپ تم اس قابل نہیں ہو، ناؤ آئی ڈونٹ ٹرسٹ یو. نہیں، ان کا کانفیڈنس بحال کرو، پھر دوبارہ ان کو شامل مشورہ رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک لیڈر تھے، آپ کو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، پھر بھی آپ کو حکم دیا گیا کہ یہی صحابہ جن کی وجہ سے آج یہ نقصان ہوا ہے، پھر بھی آگے کوئی معاملہ آتا ہے تو ان کو شامل مشورہ رکھو. تو دیکھیں یہ وہ سارے پوائنٹس اور ٹپس ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی گروپ میں طاقت آتی ہے، باہم محبت آتی ہے، جن کے اندر اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے، جن میں محبتیں ہوتی ہیں. یہی چیزیں ہیں جن کو ہم نے زندگیوں سے نکال دیا، اور ہم زندگی کے ہر میدان میں پریشان، اور ہر بندہ ظالم بھی مظلوم بھی ایک ہی بات کر رہا ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں لوگ میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں، سارا قصور اوروں کا ہے، میں ایک نیک بی بی، باقی سب غلط ہو رہا ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ نہیں، اپنے بھی ہاتھ پہ سوچو اور اپنا ایکشن کرنے کا کیا ہے اس کے اوپر غور کرو. نرم مزاجی ہو، غم سے باہر نکلو، لوگوں کے لیے لوگوں کو معاف کرو، ان کے لیے معافی کی طلب، اللہ سے دعا مانگو، ان کو اپنے معاملات میں شامل مشورہ رکھو. اور پھر جب کسی کام کا ارادہ کر لو، بس پھر اس کے اوپر بہت زیادہ نہ سوچو، اب اگر ایسا ہو جائے، اب اگر پھر یہ غلط کر جائے، اب اگر پھر ایسی مسٹیک ہو جائے. نہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کیونکہ اللہ کو توکل کرنے والوں سے محبت ہے، اور یہ یقین کہ اگر اللہ مدد پر ہے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ کی ہی مدد نہ ہو تو پھر کون ہے اللہ کے علاوہ جو مدد کر سکے. بیوٹیفل بیوٹیفل آیات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر کچھ ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو، وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، اور ان کو کتاب کی تعلیم اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آ پڑی تو کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون. وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. اب آپ دیکھیں یہ بات بھی اصل میں بتائی جائے، یہ بات تھی جو وہ منہ سے کر رہے تھے، لیکن اس بات کو کرنے والے کفر کے زیادہ قریب تھے. یعنی دل میں کچھ، زبان سے کچھ اور. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے بھائی بند لڑنے لگے اور مارے گئے، تو ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھانا. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. یعنی جو بھی شہید ہوئے
حدیث ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اب ان کے دل میں کیا خواہش ہے، تو انہوں نے کس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم دوبارہ ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیجے جائیں اور اللہ کے راستے میں دوبارہ مارے جائیں. یہ ان کی خواہش تھی. دیٹ واز دیئر وش. اس سکسیس کے بعد دا اونلی وش دے ہیڈ واز کہ دنیا میں پھر واپس جا کے پھر اللہ کے راستے میں شہید ہوں. تو ان کو بتایا گیا کہ یہ وش تو ان کی پوری نہیں ہو سکتی. تو پھر انہوں نے کس خواہش کا اظہار کیا کہ جو ہمارے پیچھے ہمارے گھر والے ہیں ان کو ہمارے بارے میں بتا دیا جائے کہ شہادت کے بعد ہمیں کیا مقام رتبہ اور کیسی نعمتیں ملی ہیں. تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی کہ حقیقت میں وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش و خرم ہے. تو ان کے حالات بتا دیے گئے اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور وہ ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا. یہ خاص طور پہ ان 70 لوگوں کی بات ہے کہ جب یہ ساری شکست کے بعد، یعنی آپ سوچیں فزیکلی، مینٹلی اینڈ ایموشنلی they were completely broken at that point. اور سب سے زیادہ تکلیف، فزیکل تکلیف سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نافرمانی کا نتیجہ نکلا، نافرمانی کرنا ان itself، اور اس کے نتیجے میں جو اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کا ہوا، اس چیز نے ان کو جتنا بروکن کیا ہوا تھا. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دشمن کا جو لشکر واپس گیا ہوا تھا، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم تو ایسے ہی واپس آ گئے، اس وقت مسلمان اس حالت میں ہیں تو ان کو ہم کمپلیٹلی ان کا صفایا کرتے ہیں. وہ پھر واپس پلٹے اس بات کے لیے. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو یہ حکم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، اور اس زخموں کی حالت میں اور اتنی بروکن حالت میں جب یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا تو وہ دوبارہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہو گئے. لیکن اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہوئی. اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان صرف لے رہے ہوتے ہیں نا. بعض جگہوں پہ اس امتحان کا اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ اس کو فیس کرنے سے پہلے ہی اللہ گولڈن، وہ جسے کہتے ہیں نا، مارکس کے ساتھ، پاسنگ مارکس کے ساتھ اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودنا پڑا تھا. یس، یہ ان کا امتحان تھا. وہ کودے تو آگ گل و گلزار بن گئی. ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا بیٹے کو ذبح کرنے کا، لیکن صرف چھری رکھی تھی تو پاس ہو گئے. گولڈن اچیو، وہ گولڈن سٹار ان کو اچیو ہو گیا. اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو پاس کر دیا اور اس امتحان سے بچا لیا. یہاں پر ان کا یہ امتحان ہوا، اور آبویسلی ابھی وہ ایک نافرمانی کر چکے تھے، لیکن اتنے بروکن ہونے کے باوجود وہ فوراً پھر اللہ کے راستے میں کھڑے ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امتحان سے ان کو بچا لیا. ادھر جو دشمن جو لشکر تھا ان کو یہ اطلاع ملی کہ مسلمان فوج دوبارہ واپس حملہ کے لیے تیار ہے اور وہ آ رہی ہے. راستے میں ایک تجارتی قافلہ تھا، مسلمانوں نے ان کے ساتھ تجارت کر کے بھی ان کو فائدہ ہو گیا، اور جو دشمن کا لشکر تھا وہ واپس پلٹ گیا. تو مسلمانوں کو وہ جنگ نہیں لڑنی پڑی، اور وہ اللہ کے فضل کے ساتھ، اس کی رضا کے ساتھ واپس پلٹ آئے. کیونکہ اللہ کی رضا کس میں تھی کہ اللہ کی اور رسول کی دعوت پر لبیک کہا جائے، جس بھی کنڈیشن میں اور جس بھی ذہنی کیفیت میں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کو کی پکار پر لبیک کہا. ان میں سے جو اشخاص نیکوکار ہیں، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے احسان کا رویہ کیا اور تقوی کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. جن سے لوگوں نے کہا، یعنی لوگ کیا کرتے ہیں اس موقع پر، اور ہمت پست کرتے ہیں نا. تو یہ لوگ خود بھی بروکن تھے، اور جو کہنے والے تھے ان کے آس پاس والے، انہوں نے بھی ایسی باتیں کی جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہیں، ان سے ڈرو. تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ جو ایمان کی طاقت ہے نا، یہ انسان کو بڑی سے بڑی چیز کے مقابلے کے لیے بھی کھڑا کر دیتی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے. سارے حالات بھی میرے خلاف ہو جائیں، میری اپنی کمزوریاں بھی بہت زیادہ ہیں، میری طاقتیں بھی بہت کم ہیں، لیکن وہ رب جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں میرے لیے وہ کافی ہے. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہ بہترین کارساز ہے. تو جب ہم اپنا جو کیس اور اپنا مقدمہ ہے وہ اس وکیل کے حوالے، اس کی وکالت میں دیتے ہیں، پھر انسان کتنا مطمئن ہونا چاہیے. پھر اس کو یہ سوچنا چاہیے نہیں
اللہ پہ ہی بھروسہ ہے. لیکن جو واقعی میں یہ الفاظ ادا کرتا ہے نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کی زندگی سے لیکن ختم ہو جاتا ہے. اس کا اتنا اللہ پہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کے کہتے ہیں کہ لگتا ہے اس کا تو دماغ چل گیا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کرنے جا رہا ہے. اور یہی حال تھا منافقین کا، انہیں مسلمانوں کے حال کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس وقت ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی بے وقوفی اور حماقت کر رہے ہیں. اتنے ٹوٹے ہوئے، اتنے بروکن، اتنے شکستہ حال ہیں، اور یہ پھر چل کھڑے ہوئے ہیں دشمنوں کے خلاف جانے کے لیے جو طاقتور ہیں، جنہوں نے ابھی ان کو شکست دی. تو مسلمانوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور آپ دیکھیں اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کلمات کا کیا فائدہ بتا رہے ہیں. اور یہ صرف لپ سروس نہیں ہے، یاد رکھیں. بعض ہم کہتے ہیں میں نے تو اتنی تسبیحات پڑھی مجھے تو یہ رزلٹ نہیں ملا، کیونکہ یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا 1.25 کا ختم حسبنا اللہ کا بیٹھ کے صحابہ نے کیا. یہ ان کی دل کی کیفیت تھی، یہ ان کی وہ دل کی کیفیت تھی جو ان الفاظ کی صورت میں نکل رہی تھی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ نے بلایا ہے، ہم جس حال میں ہم کھڑے ہوں گے ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے، وہی بہتر کارساز ہے. ہمارا کام ہے لبیک کہنا اور وہ چل پڑے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. سبحان اللہ، کہ وہ اللہ آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے. جس چیز کا خوف و خطرہ تھا وہ اللہ نے دور کر دیا، اور وہ تجارتی قافلے سے مل کے وہ وہاں سے بھی بینیفٹ دنیا کا بھی اٹھا کے لے آئے. ان کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. وہ جس حالت میں لبیک انہوں نے کہا نا، ہمیں بعض دفعہ بہت ساری دفعہ اللہ کی طرف سے ایسی دعوتیں ملتی رہتی ہیں، ایسے پیغامات ہمیں آتے رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ابھی نہیں، اب ذرا یہ ہو جائے، میں ذرا اس سے فارغ ہو جاؤں، ذرا میری یہ چیز ہو جائے، مجھے نہیں لگتا میں ابھی اس قابل ہوں. نہیں، ہم اس قابل نہیں ہوتے، اور ہم اس قابل ہو ہی نہیں سکتے. وہ قابلیت وہ اپنی توفیق سے دیتا ہے، اور توفیق اس کو دیتا ہے جو ساری کمزوریوں کو جان کے ان کا اعتراف کر کے پھر رب کی محبت میں کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ میں کمزور ہوں نا، میرے حالات ایسے ہیں، بٹ تو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. تو نے مجھ تک یہ دعوت دی، تو نے مجھے اس طرف بلایا، تو نے کچھ سوچ کے مجھ تک یہ پیغام پہنچایا. یا اللہ تیرے بھروسے، تجھے کافی سمجھ کر میں ان کمزوریوں کے باوجود تیرے راستے پر کھڑی ہوں، اور باقی سب چیزیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے انسان پر فضل فرماتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کا جو اجر اور شرف ہے، اصل بات یہ کہ انسان کو وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دشمنوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا. لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا. فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین، اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. تو جتنا انسان کے اندر ایمان زیادہ ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہر چیز کے خوف پر غالب آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اس سے میرے ذہن میں آ رہا تھا، ماشاءاللہ جو لوگ ہمارے ساتھ کورسز کرتے ہیں کتنا وہ ڈرتے ہیں نا کہ پتہ نہیں میں یہ کر سکوں، میں نہ کر سکوں. اور سب سے بڑا ڈر امتحان کا ڈر. دو ڈر ہوتے ہیں، ایک استاد کو سبق سنانے کا ڈر، اور پھر وہ جب اس کو اوور کم کر جاتے ہیں تو امتحان کا ڈر. ٹھیک ہے، تو اس موقع پر کیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کوئی بات نہیں، میں اپنی کوشش کرتی چلی جاؤں گی، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے. تو پھر جب وہ امتحان گزر جاتا ہے تو انسان کیا سوچتا ہے کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. اصل میں یہ شیطان ہوتا ہے جو انسان کو مختلف خوف دلا کر اس کو کمزور کر رہا ہوتا ہے. فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین، کہ تم ان لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو اگر تمہارے اندر ایمان ہے. بس یہ اتنی بات انسان کو نیکیوں کے راستے پر، حق کے راستے پر، خیر کے کاموں پر جما کے رکھتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں آپ کو افسردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کا یہ کافر اپنے حق اس کو
یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ تو یہاں پر پھر کس بات کی، کس دو کوالٹیز کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ سو کرنے کا کام کیا ہے؟ فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے کہ کن کن کاموں سے میرے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے، ان کاموں کو کرنا، اور اپنے تقوی کی فکر کرنا اور اپنے تقوی کا محاسبہ کرنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان تقوی کی روش پر چلو گے اور ایمان رکھو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ زمین و آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیر سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ یعنی ان کا ایک اعتراض ان کا یہ تھا، یہ ایک بات یہ تھی کہ ہم سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ ہم تب تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے سامنے یہ والی چیز پیش نہ کرے، اور وہ کیا تھی کہ وہ قربانی کرے کہ جس کو غیب سے آ کر وہ آسمان اسے کھا جائے، آگ اسے آ کر کھا جائے۔ تو پھر کہا گیا کہ اگر ایسی ہی بات ہے اور اس بات میں تم سچے ہو تو اس سے پہلے بہت سارے اور پیغمبر اسی نشانی کے ساتھ جس کا تم ذکر کر رہے ہو آئے تھے، مگر تم ان پر ایمان نہیں لائے تھے بلکہ تم نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول آپ سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا جائے، رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ تو یہاں پر پھر اس بات کو بتا دیا گیا کہ اصل کامیابی اور سکسس کس کے لیے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ سو دنیا کے تھوڑی تھوڑی سکسس کے پیچھے انسان اگر اپنی آخرت کھو رہا ہے تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، اور کامیابی کمپلیٹ سکسس تب تک حاصل کسی کو بھی نہیں ہو سکتی جب تک وہ آگ سے بچ کر اس کا جنت میں داخلہ نہ ہو جائے، تب تک اصل کامیابی نہیں ہے۔ اور دنیا کی زندگی یہ تو محض ایک دھوکہ ہے، کمپلیٹ ڈسپشن۔ اور آپ دیکھیں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اور اب جو جتنی بھی یہ ٹیکنالوجی اور یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی کے تھرو جتنی ڈسپشن مزید پھیلتی جا رہی ہے کہ جو بات کسی نے کہی نہیں آپ ایگزیکٹلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ وہ بات کر رہا ہے، لوگوں کی پکچرز کے ساتھ، لوگوں کی ویڈیوز کے ساتھ۔ خیر دنیا کی جو اصل حقیقت ہے وہ خود ڈسپشن ہے، لیکن جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں یہ تو کمپلیٹ ڈسپشن ہے۔ تو صرف دنیا کے دھوکے میں انسان کو نہیں رہنا چاہیے کہ اس کی کامیابی اور اس کے نقصان کے پیچھے انسان جیتا رہے، نہیں، اس کی ظاہری اپیرنس سے انسان دھوکہ نہ کھائے۔ اصل کامیابی آگ سے بچ کر جنت میں داخلہ ہی ہے۔